اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال تباہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ آج کل پی ٹی آئی اور عمران خان پر اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں نے ہی ریاست مدینہ کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی قانون توڑا ہے اور اس کی کسی بھی طرح سے جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی شخص اہم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں عوام میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ وہ آئندہ اس بڑے جرم سے باز رہیں جس سے ان کے سارے نیک اعمال تباہ ہو سکتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعرے بازی کا جرم پی ٹی آئی سے پہلے تحریک لبیک اور نواز لیگ بھی کر چکی ہے، ان کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ یہاں پر پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے، بلاول کی ویڈیو بھی دیکھیں۔ انصاف یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، یہاں پر ہم سب ہی مجرم ہیں، یہ پوری قوم ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجرم ہے۔ کل روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ہمارے خلاف شکایت کر سکتے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یا نظر انداز کر رکھا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ چنانچہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر اسلامو فوبیا کا قانون پاس کروایا ہے، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے سامنے بھی خصوصی طور پر یہ بات رکھیں کہ اپنی سیاسی وابستگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت و احترام پر فوقیت نہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ عمران خان صاحب نے القدس میں اس ڈے کے موقع پر فلسطین کے مسلمانوں سے یہ اظہار یکجہتی کا ٹویٹ تو کر دیا، بہت اچھا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب، اگر آپ اس عمل کی بھی مذمت کرتے تو شاید آپ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا، واللہ عالم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر ہمارے مذہبی مقدس مقامات کے ساتھ اس قسم کا توہین آمیز رویہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ان مقدس مقامات پر صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت اور اللہ پاک کا قرب ہی آپ کا اور ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے۔ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کام صرف پی ٹی آئی والوں نے کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے گا کہ حرمین کے علاقے میں اس طرح کے نعرے بازی اس سے پہلے نواز شریف اور 2019 میں عمران خان کے خلاف بھی ہو چکی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر یہ قابل مذمت فعل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مذہبی جماعت TLP نے بھی کیا ہے، حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اونچی آوازوں میں لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ان کی بھی پرزور مذمت ہونی چاہیے۔ حالانکہ جب ایک مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو اس کے ادب و احترام اور ایمانی کیفیت کا لیول ہی سب سے الگ ہوتا ہے اور سب سے بلند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ مومن اپنے آپ کو بھول جایا کرتا ہے۔ ان مذہبی لیڈروں کو بھی اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود ان لوگوں کو فرقہ صرف یاد رہتا ہے اور دوسرے فرقے سے نفرت ان سے یہ نعرے بازی کروانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ لوگ اونچے اونچے لبیک کے نعرے لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مقابلے میں آپ لوگ کوئی زیادہ عقل مند لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ استغفر اللہ۔ بخاری شریف کی ایک واضح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو وہ ہستیاں تھے، وہ مبارک ہستیاں تھے کہ جن کے سامنے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کی نیچرلی کچھ آواز جو تھی وہ بلند تھی، وہ آہستہ سے بھی بولنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بلند آواز نکلتی تھی۔ تو انہوں نے بیچاروں نے احتیاط کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بہت زیادہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے گھر تشریف فرما ہو گئے کہ اگر میں محفل میں جاؤں گا تو میں بولوں گا تو میری آواز جو ہے بلند نہ ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میری یہ گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اس ڈر کے مارے وہ گھر میں رہنا شروع ہو گئے اور گھر میں رویا کرتے تھے۔ پھر کہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت زار کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی تو یہ نیچرلی یہ آواز ایسی ہے، آپ کے لیے بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ جان دے بوجھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا کرتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس عظیم ترین ہستی کا یہ روضہ مبارک ہے وہاں پر تو ہمیں آپس کی گفتگو کرتے وقت بھی احتیاط لازم ہے۔ پھر تم لوگ نعرے لگا کر کس کو سنانے کی کوشش کرتے ہو؟ استغفر اللہ۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی سیاست اور فرقہ واریت کو ان مقدس مقامات سے دور رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جذبات میں آ کر مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔